رہے ہیں آپ کو کس چیز نے رلایا ہے؟ تو حضرت موسیٰ نے کیا جواب دیا؟ اب کی لئن غلام کوئی سامعی یدخل الجنت من امتہی اکثر ممن یدخلها من امتی. حضرت موسیٰ نے کہا میں اس لیے رو رہا ہوں اے میرے پروردگار، میں اس لیے رو رہا ہوں کہ یہ نبی میرے بعد دنیا میں گئے، ان کی امت میرے بعد آئی، لیکن ان کو وہ مقام ملا، وہ مرتبہ ملا کہ ان کی امت زیادہ تعداد میں میری امت سے سب سے پہلے جنت میں داخل ہوگی. سبحان اللہ. ہاتھ اٹھا کر بولو سبحان اللہ. آپ قربان جائیے. ادھر دیکھیں موسیٰ علیہ السلام نے کیا کہا، زور سے بولو. موسیٰ نے کیا کہا؟ اے میرے پروردگار، میری امت بڑی کم نصیب، میری باتوں کو نہ مان سکی، جہنم کا راستہ اختیار کیا، لیکن محمد خوش نصیب، ان کی امت بھی خوش نصیب، ان کے کلمہ پڑھنے والے بھی خوش نصیب. آئے تو سب سے بعد میں، مگر جنت میں زیادہ تعداد میں سب سے پہلے داخل ہوگی. ادھر دیکھیے. اب آگے چلیے، نبی کہاں پہنچے؟ جلدی جلدی سنو، بھاگنا نہیں، پوری تقریر سنو. ابھی تو اخیر تک آنا بھی باقی ہے. بچے کو گود میں بیٹھا لیجئے. ماشاءاللہ. ادھر دیکھیے، جلسہ خراب مت کیجئے، جلسہ بڑی محنت سے ہوتا ہے. اور مولانا کو جب بلائیے ادھر دیکھیے تو آپ جیتے جاگتے ماحول میں سنیے. تقریر مزاج اس وقت بنتا ہے، نکات اس وقت پیدا ہوتے ہیں جب لوگ سننا چاہتے ہیں. اجازت ہے بابو لوگ. اب نبی کہاں پہنچے؟ زور سے بولو. 7ویں آسمان پر. جیسے 7ویں آسمان پر پہنچے ادھر دیکھیے تو وہاں بھی دروازہ بند تھا. جبریل نے دروازہ پہ دستک دی، کھٹکھٹایا. اندر سے آواز آئی کون؟ اندر سے آواز آئی کون؟ فرمایا جبریل ہو. پھر اندر سے آواز آئی تمہارے ساتھ کون ہے؟ کہا محمد. پھر اندر سے آواز آئی کیا انہیں آج کی شب بلایا گیا ہے؟ جبریل کہتے ہیں ہاں ہاں بلایا گیا ہے. اتنا سنتے ہی 7ویں آسمان کا دروازہ کھل گیا اور اندر سے آواز آنے لگی مرحبا 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 مرحبا. آئیے حضور تشریف لائیے، آپ کا آنا بہت اچھا آنا ہے. اے محبوب تشریف لائیے، آپ کا تشریف لانا مبارک ہو. اجازت ہے؟ مولانا لوگوں کی آنکھیں چمک رہی ہے، لگ رہا ہے نیند آ رہی ہے. لگتا ہے حافظ سعید صاحب نے جم کے مرغا پراٹھا کھلا دیا. ایسے سے بولیے ماشاءاللہ. یہ ہمارے علاقے کے بچے. ادھر دیکھیے، کشن گنج کو میں بہت چاہتا ہوں. ایسے تو پورے بھارت کے لوگ مجھ سے محبت کرتے ہیں. کشمیر سے کنیا کماری تک پورے بھارت کا مسلمان آپ کے اس عزیز کو چاہتا ہے اور اپنے دل میں بسا کر رکھتا ہے. ادھر دیکھیے، مجھ کو سننے کے بعد ادھر دیکھیے مجھ کو لوگ دعائیں دیتے ہیں اور آپ بھی دعائیں دیں گے. یقینی بات ہے، میں آپ کا بولو آپ کا عزیز ہوں. ارے بولو میں آپ کا عالم ہوں تو عزیز بھی ہوں. تو آپ لوگ دعائیں دیجئے اور ادب سے بیٹھ کر سنیے. اور حافظ صاحب کو بھی دعائیں دیجئے، مدرسہ کو بھی دعائیں دیجئے. قسم خدا نہ جانے کس کی دعا قبول ہو جائے. کس کی دعا قبول ہو جائے. کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ میری ہی دعا قبول ہوگی. بابو لوگ بہت شاندار. اب آگے سنیے، نبی فرماتے ہیں جیسے 7ویں آسمان میں پہنچا. کہاں پہنچا؟ خود سنو. 7ویں آسمان. تو اندر میں نے کیا دیکھا کہ بیت المعمور سے ٹیک لگائے ہوئے حضرت ابراہیم علیہ السلام. ادھر دیکھیے بیٹھے ہوئے حضرت ابراہیم علیہ السلام، اللہ کے دوست خلیل. ادھر دیکھیے نبی فرماتے کہ جیسے ان پر نظر پڑی. ادھر دیکھیے تو میں تو سب کو پہچانتا تھا مگر جبریل تعارف کرا رہے تھے. یہ اللہ کے نبی، یہ حضرت ابراہیم ہے، آپ ان کو سلام کیجئے. نبی فرماتے جیسے میں نے حضرت ابراہیم کو سلام کیا
وہ کھڑے ہو گئے، مجھ کو گلے سے لگانے لگے، دعائیں دینے لگے اور کہنے لگے مرحبا بالابن صالح والنبی صالح، اے میرے نیک بیٹے، اے میرے نیک بیٹے، اے اللہ کے نیک نبی، آپ کا آنا مبارک ہو۔ ادھر دیکھیے نبی فرماتے حضرت ابراہیم نے مجھ کو بہت دعائیں دی، بہت دعائیں دی۔ اب آگے سنیے ایک بات، ادھر دیکھیے اب جبریل مجھ کو لے کر کہاں چلے؟ ادھر دیکھیے بیت المعمور، کہاں لے کر چلے؟ زور سے بولو، بیت المعمور۔ بیت المعمور میں جب ادھر دیکھیے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے جدا ہوئے تو اچانک میں نے کیا دیکھا؟ ایک سونے کی کرسی لگی ہے۔ کیا لگی ہے؟ زور سے بولو، سونے کی بڑی خوبصورت کرسی لگی ہے۔ حضرت جبریل نے میرے نبی کو کرسی پر بیٹھایا، نبی بیٹھ گئے۔ اچانک ادھر دیکھیے نبی کی بارگاہ میں کچھ فرشتے، جلدی بولو، کچھ فرشتے ایک بہت خوبصورت سونے کے پیالے میں سجا کر 3 طرح کا شربت پیش کیا۔ کئی طرح کا شربت؟ زور سے بولو، 3 طرح کا۔ ادھر دیکھیے ایک شہد کا پیالہ اور دوسرا بولو جنتی شراب کا پیالہ اور تیسرا دودھ کا پیالہ۔ جب نبی کی بارگاہ میں 3 طرح کا شربت پیش کیا گیا تو نبی فرماتے ادھر دیکھیے فَأَخَذْتُ اللَّبَنَ، میں نے شہد کو نہیں پکڑا، میں نے جنتی شراب کو بھی نہیں پکڑا، میں نے اپنے ہاتھوں سے دودھ کے پیالہ کو پکڑا اور میں نے پینا شروع کیا۔ جیسے میں نے پینا شروع کیا جبریل طرف گئے اور طرف کر کہنے لگے اے الفطرت انت علیہا وامتک، اے مصطفیٰ آپ نے دودھ کو پسند کر کے اپنی امت پر بہت بڑا احسان فرمایا ہے۔ یہی وہ فطرت ہے جس پر آپ ہوں گے، آپ کی امت ہوگی۔ یا رسول اللہ، جیسے آپ کی نبوت قیامت تک سلامت رہے گی، آپ کی امت بھی قیامت تک سلامت رہے گی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، اللہ زندہ باد، اللہ اکبر، یا رسول اللہ۔ بابو لوگ یہ بتائیے میری بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ اگر سمجھ میں آ رہی ہے تو ایک بھی ہاتھ نیچے نہ رہے، ہاتھ اٹھا کر بولو سبحان اللہ، اور زور سے بولو سبحان اللہ۔ ادھر دیکھیے آپ لوگوں کو ایک چیز معلوم نہیں ہوگی، ادھر دیکھیے، یا معلوم اگر ہو بھی ہو، اگر معلوم ہو بھی ادھر دیکھیے تو برداشت کر لیجئے گا۔ کہاں جا رہے چچا میاں؟ کہاں جا رہے ہیں؟ اللہ، ادھر دیکھیے سمدھیانے میں جا رہے ہیں، آئیں گے آئیں گے، گھبرائیے نہیں۔ جب کسی کو چائے کی ضرورت پڑتی ہے تو وہ فوراً سمدھی کے گھر جاتے ہیں۔ جلسے میں آئیے تو برداشت کر کے بیٹھیے، ارے بولیے تاکہ جلسہ خراب نہ ہو۔ بابو لوگ 15 منٹ زیادہ سے زیادہ آپ کا ٹائم لوں گا، برداشت کیجئے۔ ہماری ماں بہن بچوں کو پھول پہنا کے جائیے، دعائیں دے کر جائیے، اور مدرسوں کو بھی دعائیں دیجئے، مدرسے کا خیال رکھیے۔ اجازت ہے؟ چلیے بولو اجازت ہے۔ معراج کے موضوع پر آج ہم میری تقریر سن رہے ہیں، آپ نے صحیح سے ذہن نہیں بنایا، ورنہ مولانا کا ذہن بنائے ہوتے تو ایک بھی آدمی یہاں سے اٹھ کر نہیں جاتا۔ تھوڑا سا آپ برداشت کیجئے۔ ادھر دیکھیے نبی کہاں پہنچے؟ جلدی بولو، بیت المعمور۔ ہاتھ اٹھا کر بولو کہاں پہنچے؟ بیت المعمور، اور بولو کہاں پہنچے؟ بیت المعمور۔ بیت المعمور آپ کو پتا ہے بیت المعمور کیا چیز ہے؟ ارے بولو پتا ہے بیت المعمور کیا چیز ہے؟ ادھر دیکھیے ہم لوگوں کا قبلہ کیا ہے؟ کعبہ۔ ہاتھ اٹھا کر بولو ہمارا قبلہ کیا ہے؟ زور سے بولو کعبہ۔ ادھر دیکھیے زمین پر جتنے انسان آباد ہیں، جتنے جنات آباد ہیں، جتنے فرشتے آباد ہیں، جو فرشتے زمین پر رہتے ہیں، آپ کی حفاظت کے لیے، میری حفاظت کے لیے، لوگوں کی نگہبانی کے لیے جو فرشتے زمین پر آباد ہیں، جو جنات زمین پر آباد ہے، اور ادھر دیکھیں انسان جتنے ہیں سب آباد ہیں، تو انسانوں کا قبلہ، جناتوں کا قبلہ اور جتنے فرشتے زمین پر ہیں ان کا قبلہ کعبہ ہے۔ کیا ہے؟ زور سے بولو سب کا قبلہ کیا ہے؟ زور سے بولو کعبہ۔ لیکن آسمان پر جتنے فرشتے ہیں ان کا قبلہ بیت المعمور ہے۔ زور سے بولو بیت المعمور۔ جیسے کعبہ ہے ادھر دیکھیے اسی کے بالکل محاذی، اس کے مقابل بالکل آمنے سامنے کیا ہے؟ اوپر کیا ہے؟ جلدی بولیے بیت المعمور ہے۔ بیت المعمور یہ فرشتوں کا قبلہ ہے،
اور جو کعبہ ہے وہ ہمارا اور آپ کا قبلہ ہے. ادھر دیکھیے ایک چیز اور بتا دوں, 7ویں آسمان پر جنت بھی ہے, 7ویں آسمان پر سدرۃ المنتہا بھی ہے, 7ویں آسمان پر عرش اعظم بھی ہے, 7ویں آسمان پر لوح محفوظ بھی ہے. یہ ساری چیزوں جس کا نام آپ سن چکے, بیت المعمور بھی 7ویں آسمان پر, لوح محفوظ بھی 7ویں آسمان پر, عرش اعظم بھی 7ویں آسمان پر, اور جنت بھی کہاں, زور سے بولو, 7ویں آسمان پر. لیکن سب کا مقام الگ الگ ہے, زور سے بولو, سب کا مقام الگ الگ ہے, سب ایک دوسرے سے جدا گانا ہے. میری طرف دیکھیے, نبی فرماتے ہیں اب جبریل نے سدرۃ المنتہا سے میرا ساتھ چھوڑ دیا, اب میں تنہا, اب میں اکیلے. اب آگے سنیے, نبی فرماتے ہیں اب میں آگے بڑھا, سدرۃ المنتہا سے آگے بڑھا. اب کتنا آگے بڑھا اس کو سمجھنے کے لیے بچہ کو بیٹھائیے, جلدی بیٹھائیے تاکہ بڑی شاندار حدیث سنا دوں, کلیجہ ہل جائے گا. حضرت کو بھی نیند آ رہی ہے. اللہ, امام اگر سو گئے تو مقتدی تو سجدے میں چلا جائے گا. ارے بولو, امام اگر کھڑے ہونے کی حالت میں اگر امام صاحب کو نیند آ گئی تو بولو امام صاحب کھڑے ہی رہیں گے اور مقتدی چلا جائے گا رکوع میں. اب آپ بتائیے, حضرت امام ہے آپ کے, آپ بولو آپ سو گئے, اگر آپ سو جائیں گے تو یہ جو مجمع کچھ بچا ہوا دیوانے لوگ بچے ہیں ان کا حال کیا ہوگا. بابو لوگ ادب سے بیٹھیے اور میری باتوں کو سنیے. اب آگے والی حدیث سنیے, اس حدیث کو کوئی غلط ثابت کیا, جو پہلے میں نے سنائی اس کو بھی اور جو ابھی سنا رہا ہوں اس کو بھی, اگر کوئی غلط ثابت کیا تو قسم خدا منہ مانگا انعام دیا جائے گا. لیکن کسی بے ایمان میں یہ طاقت نہیں. حضرات, آج جتنے بھی لوگ ہیں ادھر دیکھیے, جو اہل سنت والجماعت کے خلاف ہے وہ ہماری ہر چیز کو غلط کہہ رہے ہیں. ارے زور سے بولو, ہماری ہر چیز کو غلط کہہ رہے ہیں. اس لیے غلط کہہ رہے تاکہ ان کی جماعت سے لوگوں کو توڑا جا سکے. ارے بولو, ان کی جماعت سے لوگوں کو توڑا جا سکے, جبکہ ان کے باپ دادا خود پہلے سنی تھے, ان کے لقب دادا پہلے سنی تھے, ان کے چھڑ دادا پردادا پہلے سنی تھے, ان کے مفتی مولانا سب پہلے سنی تھے. آج اسی سنی کی اولاد مسلمانوں کو ٹکڑوں میں بانٹ رہی ہے, ایک دوسرے کو جدا کر رہی ہے. قسم خدا, اے مسلمان دھوکہ مت کھاؤ, آپ کو ہم لوگوں نے برباد نہیں کیا, آپ کو کسی اور نے برباد کیا. داڑھی رکھ کر, ٹوپی پہن کر, آپ پہلے سنی تھے, آپ کو الگ جماعت میں لے آئے. بولو, آپ کو الگ کر دیا, مسجد الگ کروا دیا, ارے بولو بستی الگ کروا دیا, رشتہ الگ کروا دیا. ہم نے آپ کو نہیں توڑا. ہم لوگ تو پہلے بھی سنی تھے, آج بھی سنی ہے. ہم پہلے بھی سلام پڑھتے تھے, آج بھی سلام پڑھتے ہیں. ہم پہلے بھی میلاد پڑھتے تھے, آج بھی میلاد پڑھتے ہیں. ہم پہلے بھی معراج جسمانی پر ایمان رکھتے تھے, آج بھی نبی کے معراج جسمانی پر ایمان رکھتے ہیں. لیکن قسم خدا, پہلے کچھ لوگ ایمان رکھتے تھے, بعد میں بدل گئے. پہلے کچھ لوگ میلاد پڑھتے تھے, بعد میں بدل گئے. پہلے کچھ لوگ سلام پڑھتے تھے, بعد میں بدل گئے. پہلے کچھ لوگ فاتحہ کرتے تھے, بعد میں بدل گئے. پہلے لوگ درود پڑھتے تھے, بعد میں بدل گئے. تو گرگٹ کی طرح رنگ بدلنے والا سنی نہیں ہے, کوئی اور ہے. ہمارا کوئی نیا عقیدہ نہیں ہے, ہمارا وہی عقیدہ ہے جو غریب نواز کا عقیدہ ہے. ہمارا وہی عقیدہ ہے جو غوث اعظم کا عقیدہ ہے. ہمارا وہی عقیدہ ہے جو چاروں امام کا عقیدہ ہے. ہمارا وہی عقیدہ ہے جو تمام صحابی کا عقیدہ ہے. اس لیے آپس میں مل کر رہو. ہمارے کشن گنج کو لوگوں نے برباد کر دیا, لوگوں نے گاؤں گاؤں کو توڑ دیا. ایک مسجد دی, 10 مسجد بنوا دیا. ادھر دیکھیے, اگر 10 مسجد بنوائے, اگر 10 مسجد ایک جماعت والے کی ہوتی تب تو اچھی بات, لیکن 10 جماعت والوں کی 10 مسجد ہو گئی. بتاؤ, ہم برباد ہوئے, ہمارے گھروں میں آگ لگائی گئی, ہماری ہر چیز کو غلط کہا گیا. اگر ہر چیز غلط تو تمہارے باپ دادا پہلے کیوں کیے, تمہارے مفتی مولانا کیوں کیے؟ ارے بولو, حدیث و قرآن تو وہی ہے. ارے زور سے بول, حدیث و قرآن تو وہی ہے. حدیث و قرآن کو آئے ہوئے آج
آج نہیں, زور سے بولو. 1450 برس کا زمانہ گزر گیا, نبی نے صحابہ کو دیا, صحابہ نے تابعین کو دیا, تابعین نے تبع تابعین کو دیا, تبع تابعین نے ائمہ مجتہدین کو دیا, انہوں نے بزرگان دین کو دیا. تو جیسی حدیث لیا ویسی حدیث ہم تک پہنچایا, جیسا قرآن لیا ویسا قرآن ہم تک پہنچایا. یہ پہنچانے والے کون ہیں؟ یہ اللہ والے ہیں. اگر بے ایمان لوگ ہوتے تب بھروسہ نہیں کیا جاتا, لیکن قرآن ہم تک کس نے پہنچایا؟ غریب نواز نے. قرآن ہم تک کس نے پہنچایا؟ مخدوم سینا نے. قرآن ہم تک کس نے پہنچایا؟ چاروں امام نے. قرآن ہم تک کس نے پہنچایا؟ یہ بزرگان دین. ادھر دیکھیں جو دنیا میں آرام فرما ہے, جس بستی سے گزرتے چلے گئے, جس گاؤں سے گزرتے چلے گئے, جس شہر سے گزرتے چلے گئے, اسلام کا چراغ جلاتے چلے گئے, اسلام کی شمع جلاتے چلے گئے. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ ارے بولے بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ لیکن ہاتھ بابو صحیح سے بیٹھو. مولانا کی تقریر, مولانا کو مردہ مت کرو. مولانا ربانی مردہ نہیں, عمر بڑھ رہی ہے لیکن میری جوانی گھٹ نہیں رہی ہے. مولانا ربانی کو پہچانو. بڑے بڑے بے ایمان میرے سامنے گھٹنے ٹیکتے ہیں. آپ کے کشن گنج میں جیسا جیسا خطاب میں نے کر دیا ویسا خطاب کرنے کے لیے لوگوں کو سوچنا پڑے گا. یہ مولوی اس لیے نہیں ڈرتا کہ یہ سینہ کھوکھلا نہیں ہے, حدیث کا خزانہ بھرا ہے. قرآن کا حافظ بھی ہوں, قرآن کا میں حافظ بھی ہوں. 13 برس کی عمر میں میں حافظ ہو چکا تھا. اللہ نے میرے سینے میں قرآن کو بھی بھر دیا ہے, حدیث کو بھی بھر دیا ہے. یہ اور بات ہے کہ میں اپنی پیٹی ہر جگہ نہیں کھولتا ہوں. جب کوئی پیٹ والا آتا ہے تب یہ پیٹی کھلتی ہے. زور سے بولو, جب کوئی پیٹ والا آتا ہے تب یہ پیٹی کھلتی ہے. کھوکھلے بکس کے پاس میں اپنی پیٹی نہیں کھولتا. لڑنے کا وقت نہیں, سمجھنے کا وقت ہے. زور سے بولو, اجازت ہے تو اب وہ حدیث سنیے کہ میرے نبی کہاں تک پہنچے, اللہ کو کتنے قریب سے دیکھا. اگر وہ حدیث سننا چاہتے ہیں تو ایک بھی ہاتھ نیچے نہ رہے. بابو لوگ ہاتھ اٹھا کر بولو سبحان اللہ, اور زور سے بولو سبحان اللہ, اور زور سے بولو سبحان اللہ. ماشاءاللہ, غور سے سنو. اللہ اللہ. بچوں آپ بھی سنو, جوانوں آپ بھی سنو, ہماری ماں بہنوں آپ بھی سنو. حدیث شریف سنو. قسم خدا طبیعت مچل جائے گی, دل باغ باغ ہوگا. مشکاۃ شریف جلد اول باب المساجد صفحہ نمبر 69-70 کی حدیث سنیے. ان عبد الرحمن بن عائش رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم انی رأیت ربی عز وجل فی احسن صورت فبسا کفہ بین کتفی فوجدت بردها بین ثدیی فعلمت ما فی السماوات وما فی الارض. زور سے بول تو سبحان اللہ, سبحان اللہ. ادھر دیکھیے, یہ آپ کا ایسا امام ہے کہ کسی بے ایمان پہ گر جائے تو بالکل آٹا بن جائے. کیا بن جائے؟ آٹا. یہ مولانا مجتبیٰ صاحب آپ کے ایسے امام ہے کہ کسی بے ایمان پر گر جائے تو کیا بن جائے؟ آٹا. آٹا بن جائے. اور کوئی بے ایمان اپنے باغ میں پھول بوئے, اس کو چھو دے اگر تو وہ کانٹا بن جائے. اللہ نے ان کو خوبی دی ہے. آپ کا امام بڑا شریف, ماشاءاللہ. حضرت ادھر دیکھیے, اجازت ہے؟ چلی بولیے اجازت ہے. مولانا ابوالکلام صاحب آپ کے علاقے کا ہیرا آدمی ہے, قسم خدا کا. آپ کے علاقے کے بہت شاندار, اور میرے زمانے میں ان کی پگڑی بڑھی ہے. اس وقت میں 14 سال کا تھا. اس وقت میری عمر 14-15 سال کی تھی. میں اس وقت ہدایت النحو پڑھ رہا تھا اور مولانا ابوالکلام صاحب کی پگڑی بڑھ رہی تھی. لگ بھگ یہ مجھ سے 7-8-9 برس کے بڑے ہوں گے. میری عمر 46 ہے, مولانا کی عمر تو کم سے کم 56 ہو ہی گئی ہوگی. زور سے بولیے. بہرحال اجازت ہے؟ جلدی بولیے اجازت ہے. اگر اجازت ہے تو بابو لوگ, میں نے جو حدیث سنائی کلیجہ ہل جائے گا, قسم خدا
طبیعت مچل جائے گی. میرے نبی کی شان دیکھیے. نبی ارشاد فرماتے ہیں کہ جب میں معراج کی رات, نبی فرماتے ہیں کہ جب میں معراج کی رات سدرۃ المنتہا سے آگے بڑھا تو جبریل نے ساتھ چھوڑ دیا. اب میں اکیلا آگے بڑھتا گیا, اتنا قریب ہوا, اتنا قریب ہوا, اتنا قریب ہوا, اللہ سے اتنا قریب ہوا کہ بلا کسی پردہ کے, بلا کسی حجاب کے اللہ تعالیٰ کو صاف صاف میں نے دیکھنا شروع کر دیا. اللہ تعالیٰ کا دیدار کرنے لگا. جب اللہ کا دیدار مجھ کو ہونے لگا, اتنی لذت ملی کہ اس لذت کا جواب نہیں. اللہ کو اتنا حسین دیکھا, اتنا حسین دیکھا کہ دنیا میں کوئی ایسی چیز نہیں جو اس کی مثال بن سکے, جو اس کے جیسی ہو کہ میں تم کو مثال دے کر سمجھا سکوں. نبی فرماتے ہیں اللہ کو بہت حسین دیکھا, اچھی صورت میں دیکھا. جب میں اللہ کا جلوہ دیکھنے لگا تو قریب ہوتا گیا, اتنا قریب ہوا, اتنا قریب ہوا کہ اللہ نے اپنا ہاتھ, اپنا دست قدرت میرے کاندھے پر رکھ دیا. اللہ نے اپنا دست قدرت, اپنا ہاتھ میرے کاندھے پر رکھ دیا. جیسے اللہ نے اپنا دست قدرت میرے کاندھے پر رکھا, میرا سینہ اتنا روشن ہوا, اتنا روشن ہوا کہ جو غصہ تو آسمان میں ہے, جو غصہ تو زمین میں ہے, سب کو میں نے جان لیا. سبحان اللہ, سبحان اللہ, سبحان کتنے اللہ. لوگوں نے حدیث سن لیا؟ ہاتھ اٹھا کر بولو سبحان اللہ, اور زور سے بولو. اور بابولو اجازت ہے, اجازت, اور بولو اجازت ہے. یہ تو ابھی جانے کا واقعہ, ارے جلدی بولو, یہ تو جانے کا واقعہ. ادھر دیکھیے, نبی فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ کو میں نے اتنے قریب سے دیکھا, اتنے قریب سے دیکھا کہ بلا کسی حجاب کے, بلا کسی پردہ کے اللہ کے دیدار سے میں نے اپنے آپ کو مشرف کیا. میں مشرف ہونا شروع ہوا. اللہ تعالیٰ کا دیدار جب ہونے لگا تو اللہ کی تجلی نے مجھ کو پکڑ کر کھینچنا شروع کر دیا. ارے جیسے چمبک, زور سے بولو, جیسے چمبک لوہے کو پکڑ کے کیا کرتا ہے, زور سے بولو, کھینچتا ہے. تو نبی فرماتے ہیں جب میں اللہ سے قریب ہوا تو اللہ کی تجلی کے چمبک نے مجھ کو پکڑ کے کھینچنا شروع کیا. اتنا قریب کیا, اتنا قریب کیا کہ اللہ نے اپنا دست قدرت میرے کاندھے پر رکھ دیا. جیسے کاندھے پر رکھا, میرا سینہ اتنا روشن ہوا کہ ساتوں آسمان میں جتنی چیزیں ہیں اور ساتوں زمین میں جتنی چیزیں ہیں, سب کو میں نے جان لیا. وہ لوگ کہتے ہیں نبی کو کچھ خبر نہیں ہے. اب بتائیے کہ ہم حدیث کو مانے کہ خبیث کو مانے, یہ فیصلہ آپ کو کرنا ہے. مولانا ربانی قصہ کہانی نہیں, تم اپنے باپ کا سپورٹ کرنا ہے کرو, تم اپنے دادا کا سپورٹ کرنا ہے کرو, لیکن شاید تم کو معلوم نہیں کہ غلط چیز میں باپ کا بھی سپورٹ کرنا گناہ ہے. زور سے بول, غلط چیز میں بھائی کا بھی سپورٹ کرنا گناہ ہے. قرآن کہتا ہے وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ, گناہ اور ظلم پر کسی کا سپورٹ نہ کرو, کسی کی مدد نہ کرو, چاہے تمہارا باپ کیوں نہ ہو, بیٹا کیوں نہ ہو, بھائی کیوں نہ ہو, بھتیجا کیوں نہ ہو. اگر وہ چور ہے تو چور کہو, اگر وہ غلط بولتا ہے تو غلط کہو, اگر وہ شرابی ہے تو شرابی کہو, اس کی تعریف مت کرو, اس کا سپورٹ مت کرو, ورنہ جیسے وہ مجرم ویسے تم مجرم, جیسے وہ جہنمی ویسے تم جہنمی. تو غلط چیز میں سپورٹ مت کرو. آپ کو ایک واقعہ سناؤں, اجازت ہے؟ ارے بولو اجازت ہے بابو لوگ. ادھر دیکھیے, دھیان دیجئے, 15 منٹ اور برداشت کیجئے. ادھر دیکھیے, سیدنا صدیق اکبر, بولو سیدنا صدیق اکبر, ان کے بیٹے نے ایک دفعہ ان سے کہا, جب ایمان لے آئے تب کہا, جب بولو جب ایمان لے آئے تب کہا, بولو جب ایمان لے آئے تب کہا. کس نے کہا؟ ان کے بیٹے نے ان سے کہا ابا آپ کو کچھ خبر ہے؟ کہا کہ نہیں بیٹا. کہا ابا میں ایک واقعہ سناؤں.
جنگ بدر میں جب مسلمانوں کی لڑائی ہو رہی تھی اس وقت میں ایمان نہیں لایا تھا، میں تلوار لے کر کافروں کی طرف سے تھا اور آپ آقا کی طرف سے تھے، آپ نبی کریم کی طرف سے تھے، آپ میرے سامنے آ گئے تھے، لیکن جیسے میں نے آپ کا چہرہ دیکھا اپنی تلوار کو جھکا لیا اور آپ کو چھوڑ دیا، قتل نہیں کیا کہ آپ ابا ہیں ہمارے۔ تو جانتے ہیں سیدنا صدیق اکبر نے کیا کہا؟ بیٹا سن لے، جب تمہارا کفر تھا کہ تم نے باپ کا خیال رکھا، لیکن میں تم کو اس وقت دیکھ لیتا تو گردن مار دیتا۔ میں یہ نہیں سوچتا کہ تو میرا بیٹا ہے، میں تو یہ سمجھتا تو نبی کا غدار ہے، نبی کا دشمن ہے، اور جو نبی کا دشمن ہے وہ میرا دشمن ہے، چاہے میرا بیٹا کیوں نہ ہو، چاہے باپ کیوں نہ ہو۔ ادھر دیکھ، قرآن کہتا ہے کہ گناہوں میں کسی کا سپورٹ مت کرو، باپ غلط کہتا ہے تو ہاں میں ہاں مت ملاؤ۔ مولانا ربانی ڈنکے کی چوٹ سے پورے بھارت میں تقریر کرتا ہے، میں نے معراج والی حدیث سنا دی، نبی نے اللہ کو اتنے قریب سے دیکھا، اتنے قریب سے دیکھا کہ فرماتے ہیں اللہ نے اپنا دستے قدرت کہاں رکھ دیا؟ زور سے بولو، میرے کاندھے پر، اور جب کاندھے پر رکھا تو میں نے ٹھنڈک پایا، اپنے سینہ کو روشن پایا، اتنا روشن پایا کہ ساتوں آسمان میں جتنی چیزیں ہیں، زمین میں جتنی چیزیں ہیں، سب کو میں نے جان لیا۔ ایک حدیث میں ہے جان لیا، اور دوسری حدیث میں ہے کہ جان بھی لیا پہچان بھی لیا۔ اب آپ بتائیے، جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ نبی کو علم غیب نہیں ہے وہ پاگل ہے کہ نہیں؟ یاد رکھو وہ پاگل ہے، پاگل۔ اور مسئلہ سن لو، جو نبی کے علم غیب کا صاف انکار کرے، کیا کرے؟ کچھ بھی نہ مانے، باز بھی نہ مانے، زور سے بولو، باز بھی نہ مانے، کچھ بھی نہ مانے، وہ کافر ہے، کافر ہے، کافر ہے، چاہے وہ داڑھی رکھے چاہے وہ ٹوپی پہنے۔ جو نبی کے علم غیب کا انکار کرے وہ منکر قرآن ہے، اور جو منکر قرآن ہے وہ کافر ہے، چاہے باپ ہو، چاہے بیٹا ہو، چاہے بھتیجا ہو۔ یہ مسئلہ تھا جو میں نے بیان کر دیا۔ اب آگے چلیے، نبی معراج سے اب لوٹ رہے ہیں، جلدی بولو، معراج سے جلدی بولو، لوٹ رہے ہیں۔ اب لوٹے تو ایسے ہی اسی انداز سے لوٹے جس انداز میں، دوستو بولو، جس انداز میں سبحان اللہ گئے تھے اسی انداز میں لوٹے۔ ادھر دیکھیے، جب گئے تھے تو سارے نبی نے مبارکبادی پیش کی، اور موسیٰ نے مبارکبادی پیش کی اور رونا شروع کر دیا۔ ادھر دیکھیے، ادھر سے آئے تو کسی نے کچھ نہیں کہا، سب نے مبارکبادی دیا۔ ادھر دیکھیے، لیکن موسیٰ علیہ السلام پوچھنے لگے، حضور اللہ نے آپ کو کیا دیا؟ حضور کیا اللہ نے آپ کو کیا دیا؟ تو نبی نے کیا کہا؟ سنیے، نبی نے ارشاد فرمایا، فرضت علی الصلاۃ ب50 صلاۃ کل یوم۔ قال موسیٰ ان امتک لا تستطیع لا تستطیع ب50 صلاۃ کل یوم فارجع الی ربک فاسألہ التخفیف انی واللہ قد جربت الناس وعالجت بنی اسرائیل اشد المعالجہ فارجع الی ربک فاسألہ التخفیف۔ فرجعت الى ربی فبدا انی اشرا، فرجعت موسیٰ فرجعت فبدا انی اشرا، فرجعت الى موسیٰ فقال مثلہ، فرجعت فبدا انی اشرا، فرجعت الى موسیٰ فقال مثلہ، فرجعت فبدا انی اشرا، فرجعت الى موسیٰ فقال مثلہ، فرجعت فبدا انی اشرا، فأمرت بعشر صلوات كل يوم وليلة كل يوم وليلة، فرجعت إلى موسى فقال مثله، فرجعت فأمرت ب5 صلوات كل يوم، فقال موسى بما أمرت؟ قلت أمرت ب5 صلوات كل يوم، إني والله قد جربت الناس قبلك وعالجت بني إسرائيل أشد المعالجة فارجع إلى ربك فاسأله التخفيف۔ قال النبي صلى الله عليه وسلم سألت ربي حتى استحييت ولكني أرضى وأسلم فلم
جاوزت نادى مناد امسيت فریضتی وخففت عن عبادی. زور سے بول دو سبحان اللہ. لگتا ہے کہ آپ لوگ تھک گئے. یہ بچہ دیکھ رہے ہیں ماشاءاللہ ساری دنیا اس کو دیکھ رہی ہے لیکن یہ بچہ مجھ کو دیکھ رہا ہے بولو. یہ بچہ قرآن کا حافظ ہے. دیکھ رہے قسم خدا. آپ یہ مت دیکھو کہ یہ میرا بیٹا ہے. آپ یہ مت دیکھو کہ یہ میرے محلے کا ہے. آپ یہ دیکھو کہ یہ مہمان رسول ہے. قسم خدا بچہ جب تک مدرسے میں پڑھتا ہے ادھر دیکھیے آپ کو پتا ہے آپ ان کی غلطی کو دیکھ کر کے ناراض مت ہو. جب تک بچے کو ہوش نہیں سمجھ نہیں جلدی بولو جب تک بچے کو ہوش نہیں سمجھ نہیں سمجھداری نہیں بچہ کتنوں گناہ کرے اس کی کوئی پکڑ نہیں ہے. سمجھ نہ ہو. ہاں بچہ کا بالغ ہونا ضروری نہیں ہے. اگر بچہ اتنا سمجھدار ہو گیا کہ وہ غلط کو غلط سمجھتا ہے صحیح کو صحیح سمجھتا ہے تو اب بالغ ہونا شرط نہیں ہے. اگر غلط کرے گا تو گناہ ہوگا اور اچھا کام کرے گا تو اس بچے کو بھی ثواب ملے گا لیکن سمجھدار ہونا ضروری ہے. یہ ہمارے بچے ہیں ادھر دیکھیے آپ کے بچے ہیں ان کو دعائیں دیجئے. یہ بچہ آپ کا کل امام بنے گا آپ کا پیشوا بنے گا. اس مدرسے کی محنت سے یہ ثمرہ آپ کو ملا ہے. اپنے مدرسے کی محنت کیجئے اور مدرسے کو آگے بڑھائیے. مدرسہ آگے بڑھے گا تو دین آگے بڑھے گا. مدرسہ روشن ہوگا تو دین مصطفیٰ روشن ہوگا. مدرسہ مضبوط ہوگا تو ہمارا دین مضبوط ہوگا. یہ بات چلی تو میں نے کہہ دیا. اجازت ہے اگر 10 منٹ اور برداشت کریں. ارے بولیے برداشت کریں. چچا کو لگتا ہے ٹھنڈی لگ رہی ہے. ارے بولیے مولانا ربانی کو پسینہ آ رہا ہے. ارے بولیے اور ان کو ٹھنڈی لگ رہی ہے. مولانا ربانی سے ٹھنڈی بھی شرم آتی ہے کہ کس مولوی سے پالا پڑ گیا کہ مجھ کو بھی پسینہ آ گیا. زور سے بولو ٹھنڈی کو بھی پسینہ آتا ہے. اس لیے آپ مجھ کو دیکھیے شال آپ اوڑھتے رہیے چادر اوڑھیے لیکن مجھ کو 10 منٹ اور برداشت کیجیے. ادھر دیکھیے نبی فرماتے ہیں کہ جب میں اللہ کی بارگاہ سے لوٹا تو اسی انداز میں لوٹا جس انداز میں سبحان اللہ سبحان گئے تھے. جب 7ویں آسمان پر پہنچے تو حضرت ابراہیم سے ملاقات ہوئی. انہوں نے دعائیں دی اور کہا اللہ کا دیدار آپ کو مبارک ہو. ادھر دیکھیے اور جب 6ویں آسمان پر پہنچے تو موسیٰ سے ملاقات ہو گئی. انہوں نے پوچھا اللہ نے آپ کو کیا دیا تو نبی نے کہا اللہ نے مجھ کو 50 نمازیں دی. کتنی نمازیں؟ 50. بولو 50. اللہ نے میری امت پر کتنی نمازیں فرض کی؟ 50. 50. قسم خدا موسیٰ علیہ السلام سنتے ہی اچھل گئے. کہا اللہ کے نبی انی واللہ قد جربت الناس قبلك وعالجت بنی اسرائیل اشد المعالجہ. یہ اللہ کے نبی آپ سے پہلے میں نے بہت لوگوں کا امتحان لیا. آپ سے پہلے میں نے اپنی امت کو بہت آزمایا لیکن میری امت چند رکعت نماز نہ پڑھ سکی چند وقت کی نماز نہ پڑھ سکی تو میں آپ کی امت 50 نماز کیسے پڑھ پائے گی؟ چاہیے اللہ سے کہیے اللہ میری امت کمزور ہے رحم کر دے میری امت پر کرم فرما. ادھر دیکھیے نبی تشریف لے گئے اللہ سے ہم کلام ہوئے. کہا اے میرے پروردگار تو خوب جانتا ہے میری امت کمزور ہے میری امت ناتوا ہے. اے اللہ میری امت 50 نمازوں کو برداشت نہیں کر پائے گی. اے اللہ تو رحم کر کرم فرما. آواز آئی محبوب جاؤ میں نے 5 نمازیں کم کر دی. ادھر دیکھیے نبی خوشی میں لوٹ گئے. چلو کچھ تو کم ہوا. نبی خوشی میں لوٹ گئے چلو کم سے کم کچھ تو کمی آئی. جیسے آئے تو پھر موسیٰ نے کہا اے اللہ کے نبی کتنی نماز کم ہوئی تو نبی نے خوشی میں مچل کر کہا 5 کم ہو گئی. ادھر دیکھیے کیا کہا 5 نمازیں کم ہو گئی. تو موسیٰ علیہ السلام پھر تڑپ گئے. کہا یہ اللہ کے نبی یہ 45 بھی بہت زیادہ ہے
پھر جائیے اللہ سے کہیے کہ میری امت کمزور ہے، اے اللہ رحم فرما، اے اللہ کرم فرما۔ نبی فرماتے ہیں دوبارہ گیا، ایسے ہی میں 9 بار گیا، 9 مرتبہ گیا، اللہ سے عرض کیا اے میرے پروردگار میری امت ناتواں ہے، میری امت کمزور ہے، اے اللہ میری امت اتنی نمازوں کو برداشت نہیں کر پائے گی، میری امت پر رحم فرما، کرم فرما۔ نبی فرماتے ہیں جب 9ویں مرتبہ گیا تو نمازیں 5 رہ گئی، 45 مارک، اور کتنی رہ گئی زور سے؟ جلدی جلدی سنو، آپ سن چکے ہیں لیکن انداز دیکھیے، ادھر دیکھیے، حقیقت دیکھیے، مولانا آپ سے بیان کر رہا ہے، ادھر دیکھیے۔ نبی فرماتے ہیں کتنی نمازیں رہ گئی؟ 5۔ جب 5 رہ گئی تو نبی سے موسیٰ نے پوچھا بما امرت، کتنی نماز کا حکم دیا گیا، کتنی نماز رہ گئی؟ تو نبی نے فرمایا اے بابو جلدی ہٹو، بس 10 منٹ میں اب ختم ہو رہی ہے، تقریر ختم ہو رہی ہے، سنیے۔ نبی سے موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا کتنی نماز رہ گئی؟ تو نبی نے فرمایا اب 5 نماز رہ گئی۔ تو موسیٰ پھر کہنے لگے اے اللہ کے نبی 5 بھی زیادہ ہے، پھر جائیے تھوڑا سا اور کم کرا دیجئے، تھوڑا سا اور کم کرا لیجئے۔ کچھ مولوی اس کو غلط طریقے سے بیان کرتے ہیں، اس کو توبہ کرنا چاہیے۔ ادھر دیکھیے، غلط طریقے سے نہیں۔ موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا اے اللہ کے نبی یہ بھی آپ کی امت پر زیادہ ہے، کچھ اور کم کرا لیجئے تاکہ آپ کی امت سے بوجھ ہلکا ہو جائے۔ تو نبی نے کیا جواب دیا؟ سنیے جواب، سنیے قسم خدا۔ ادھر دیکھیے، پہلی مرتبہ موسیٰ نے بھیجا چلے گئے، دوسری مرتبہ بھیجا چلے گئے، تیسری مرتبہ بھیجا چلے گئے، چوتھی مرتبہ بھیجا چلے گئے، 5ویں مرتبہ بھیجا چلے گئے، 6ویں مرتبہ بھیجا چلے گئے، 7ویں مرتبہ بھیجا چلے گئے، 8ویں مرتبہ بھیجا چلے گئے، 9ویں مرتبہ بھیجا چلے گئے۔ لیکن جب 5 بج گئی تو نبی نے کیا کہا؟ سألت ربی حتی استحییت ولکنی ارضی واسلم۔ نبی نے کہا اے موسیٰ علیہ السلام اب مجھ کو 5 سے کم کرانے میں حیا آ رہی ہے، اب مجھ کو 5 سے بھی کم کرانے میں حیا آ رہی ہے، کم سے کم 5 رہنے دیجئے۔ میں نے اپنے رب سے بہت کم کرا لیا، بہت کم کرا لیا، بہت کم کرا لیا، کم سے کم 5 تو رہنے دیجئے۔ جیسے نبی نے اتنا کہا تو غیب سے آواز آئی امضیت فریضتی وخففت عن عبادی وفی روایت اخری یا محمد انہن 5 صلوات کل یوم ولیلہ ولکل عشر فذلک 50 صلاۃ۔ نبی فرماتے ہیں کہ جیسے میں نے موسیٰ سے اتنا کلام کیا، غیب سے آواز آئی اے محبوب، اے محبوب، اے محبوب، اے محبوب، میں نے آپ کے صدقے میں آپ کی وجہ سے آپ کی امت کے لیے ہلکا کر دیا ہے، ثواب میں ہلکا نہیں کیا، ادائیگی میں ہلکا کر دیا ہے، ثواب میں ہلکا نہیں کیا، ادائیگی میں ہلکا کر دیا ہے۔ مطلب یہ ہے اے محبوب، اے رسول، میری بارگاہ میں جیسے پہلے 50 تھی اب بھی 50 ہے۔ مطلب یہ ہے آپ کی امت 5 نماز پڑھے گی مگر ثواب اس کو 50 کا ملے گا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ یہ میں اپنی طرف سے نہیں بول رہا ہوں، یہ حدیث ہے۔ یا محمد انہن 5 صلوات کل یوم ولیلہ، اے محمد آپ کی امت 5 وقت کی نماز پڑھے گی لیکن لکل صلاۃ 10، ہر ایک نماز کے بدلے 10 گنا ثواب دوں گا، یعنی فذلک 50 صلاۃ، وہ 5 نماز ان کے حق میں 50 نماز ہوگی۔ اے رسول، یہ آپ کی امت کو مرتبہ میں نے دیا کہ میری بارگاہ میں 50 ہی ہے، میں نے کم نہیں کیا، ادائیگی میں کم کر دیا، ثواب ویسے ہی رکھا ہے میں نے۔ اے رسول، آپ کے صدقے میں آپ کی امت 1 نماز پڑھے گی
تو 10 گنا ثواب ملے گا، 5 پڑھے گی تو سیدھے 50 نماز کا ثواب ملے گا۔ یہ ہے میرے نبی کی شان، کیا سمجھے گا بے ایمان؟ ادھر دیکھیے زنجیر بھی ہلتی رہی، بستر بھی رہا گرم، ایک پل میں سرے عرش گئے، آئے محمد، میرے رسول کا مقام، میرے رسول کا مرتبہ جب جبریل نہیں سمجھ سکے، ارے زور سے بولیے، جب جبریل رسول کو نہ پہچان سکے، آپ کو پتا ہے ایک مرتبہ میرے نبی نے جبریل سے پوچھا، بس تقریر ختم ہو رہی ہے، 2 منٹ میں ادھر دیکھیے، نبی نے جبریل سے پوچھا، جبریل میری بارگاہ میں تم اتنی مرتبہ آئے گئے، لیکن یہ بتاؤ کہ تو نے مجھ کو کیسا پایا؟ تو جبریل نے کہا قلبت مشارق الارض ومغاربها فلم ارى رجلا افضل من محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ اللہ کے رسول، میں نے اوپر کا طواف کیا، نیچے کا طواف کیا، اتر دکھن پورب پچھم، ساری دنیا کو الٹ پلٹ کر دیکھا، مشرق و مغرب کو تلاش کیا، لیکن آپ سے افضل میں نے کسی کو نہیں پایا۔ حضرات ادھر دیکھیے، بس تقریر ختم ہو رہی ہے بیٹا، جدی بیٹھ جائے ادھر دیکھ، اللہ نے جس کو اپنا محبوب بنایا ہے، یقینی بات ہے، غور کرنے کی بات ہے۔ اچھا یہ بتاؤ، رب کا کوئی جواب ہے؟ ہاتھ اٹھا کر بولو، ارے بولو رب کا کوئی جواب ہے؟ ارے بولیے نا، ایمان کا مسئلہ، ایمان کا مسئلہ ہے، ہاتھ اٹھا کر بول، نہیں ہے، رب کا کوئی جواب ہے؟ رب کے جیسا کوئی نہیں ہے، رب کے جیسا کوئی نہیں۔ ادھر دیکھیے، رب کے جیسا کوئی نہیں، میرا رب لاجواب، میرے رب کا کوئی شریک نہیں۔ ادھر دیکھیے، جب رب لاجواب ہے تو اس نے اپنا محبوب بھی ایسا ہی بنایا ہے کہ وہ بھی لاجواب ہے، اس کے جیسا کوئی نہیں۔ رب لاجواب تو رب کا محبوب بھی لاجواب۔ آنکھ والا تیرے جلوے کا تماشا دیکھے، دیدہ کور کو کیا آئے، نظر کیا دیکھے، عرش فرش پہ تازہ چھیڑ چھاڑ، عرش پہ طوفاں دھوم دھام، کان جدھر لگائیے تیری ہی داستان ہے۔ جب نبی معراج سے آئے، جیسے صدیق اکبر نے سنا، مچل کر کہنے لگے، اے اللہ کے رسول، میں ایمان لایا آپ کی معراج پر۔ ادھر دیکھیے، لیکن جھوٹلایا کس نے؟ ادھر دیکھیے، جھوٹلایا کس نے؟ کافروں نے۔ جھوٹلایا کس نے؟ بے ایمانوں نے۔ جھوٹلایا کس نے؟ ایمان والوں نے۔ لیکن صدیق اکبر نے سب سے پہلے تائید کی، آمنا بمعراج الرسول، اے اللہ کے رسول، میں آپ کی معراج پر ایمان لایا۔ تو ایمان لانے والے صحابہ اور جھوٹلانے والے بے ایمان لوگ، تو آج بھی وہی لوگ جھوٹلاتے ہیں جو بے ایمان ہے، اور جو صاحب ایمان ہے وہ قرآن پر بھی ایمان رکھتا ہے اور معراج رسول پر بھی ایمان رکھتا ہے۔ سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی، پاک ہے وہ ذات جو اپنے محبوب کو لے گئی راتوں رات مسجد حرام سے مسجد اقصی تک۔ اللہ کو سلامت رکھے، آباد رکھے، جلسے کو قبول فرمائے، گھر کو بھی آباد رکھیے، مسجد کو بھی آباد رکھیے، دل کو بھی آباد رکھیے۔ ہماری ماں بہن، اب تقریر ختم ہو رہی ہے، دھیان سے سنو۔ نبی نے جو تحفہ لا کر آپ کو دیا، ہم کو دیا، آپ اپنے تحفے سے، ادھر دیکھیے، نماز جیسے تحفے سے اپنی مسجد کو آباد رکھیے، اور قرآن جیسے تحفے سے گھر کو آباد رکھیے، اور نبی کی محبت اور نبی کے پیار سے سینہ کو آباد رکھیے۔ جس کا تینوں آباد وہ ہر جگہ آباد، اور جس کا تینوں آباد نہیں وہ یہاں بھی برباد، قبر میں بھی برباد، قیامت میں بھی برباد۔ مسلمان اس شان سے رہے کہ لحد میں عشق رخ شہ کا داغ لے کے چلے، اندھیری رات سنی تھی چراغ لے کے چلے۔ اللہ آپ کو سلامت رکھے، آباد رکھے، جلسے کو قبول فرمائے، سب کا آنا قبول فرمائے، میرا آنا قبول فرمائے۔ اب میں اپنی تقریر ختم کر رہا ہوں۔ قصدر صاحباً لفظاً بانن سبقت لسانی ہوئی تو پروردگار خوب جانتا ہے میں تائب ہوں، استغفر اللہ، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی۔ اب جلسہ آگے چلے گا کہ ختم ہوگا، وہ صاحب جلسہ جانے اور کمیٹی جانے کیا کرنا۔
ابھی جلسہ چلے گا، جو دور دراز سے لوگ آئے ہیں بیٹھیے، یہ بچے لوگ دولہا بنے ہیں۔ اب ہماری ماں بہنوں کو جس کو بھی پھول پہنانا